ساتویں امام کے غلام رہا ہو رہے ہیں، ساتویں امام کے چاہنے والے رہا ہو رہے ہیں، ساتویں امام کے اصحاب رہا ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ساتویں امام کی بھی رہائی کا انتظام؟ اس مولا پہ تو زندہ میں انتہائی اسیری گزر گئی۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نظر بنا رہا ہوں۔ جوانی بھی وہیں، پیری بھی وہیں، قید سے رہائی بھی ملی تو بڑی عجیب حالت میں ملی۔ قید خانہ بھی کیسا تھا، زمین سے اتنا نیچے اس زمانے کے اعتبار سے۔ آج تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی، اس زمانے میں نہ سورج کی روشنی پہنچے نہ ہوا پہنچے۔ ہارون نے کہا اس قیدی کے لیے میں ہوا بھی بند کر رہا ہوں، پانی بھی بند کر رہا ہوں، سورج بھی بند کر رہا ہوں۔ اور اتنی مختصر غذا، یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ جب قید خانے میں کوئی آ کے غور سے ڈھونڈتا ہے امام کو، سرسری نہیں، غور سے، اچھا قید خانہ کون اتنا بڑا ہے؟ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر امام کبھی لیٹنا چاہیں تو پیر نہیں پھیلا سکتے، کھڑا ہونا چاہیں تو پورا قد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، سر چھت سے ٹکراتا، اور اس میں کوئی ڈھونڈے امام کو پھر بھی امام نظر نہ آئے، ایسا لگے ایک سفید کپڑا زمین پر۔ اتنے چھوٹے کمرے میں ایک ہی آدمی ہے، وہ بھی کپڑا لگے کتنا کمزور میرا ساتواں امام۔ لیکن اس کمزوری کی حالت میں بھی نہ گلے کا توق کاٹا گیا تھا، نہ ہاتھوں کی ہتھکڑی، نہ پاؤں کی بیڑی۔ اس حالت میں بھی بغداد کا یہ قیدی گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ شہادت کے بعد جب یہ لاشا بغداد کے پل پہ رکھوایا گیا تو اس وقت بھی نہ ہتھکڑی کاٹی گئی نہ بیڑی کاٹی گئی۔ لیکن خیر تو میں غلط کہہ گیا، لیکن پروردگار عالم نے یہیں پہ ساتویں امام کا امتحان مکمل کر لیا۔ قید خانے میں زہر سے شہید، رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پہ لاشا رکھوایا۔ ہارون شکار کے بہانے چلا گیا کہ میں اس وقت ہوں ہی نہ تاکہ میرا نام نہ، اور کیا سوچ کر گیا کہ یہ بغداد شہر کا پل ہے، شہر میں ساری رات باہر جانے والوں کے قافلے جاتے ہیں، باہر سے قافلے آتے ہیں، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ جب یہ قافلے جا رہے ہوں گے، جب قافلے آ رہے ہوں گے، یہ لاشا جانوروں کے سموں اور ٹاپوں تلے اس طرح پامال ہو جائے کہ اگلی صبح کوئی پہچان بھی نہ سکے کہ کون معصوم، کون اولاد فاطمہ، کون فرزند رسول رات کو مارا گیا۔ مگر اللہ نے یہیں تک ساتویں کا امتحان لیا۔ اے موسی کاظم، 14 سال کی قید، ہتھکڑی اور بیڑی، زہر سے شہادت، بس تیرا امتحان پورا ہو گیا، اس سے زیادہ امتحان خدا نہ لے گا۔ چنانچہ لاشا تو بغداد کے پل پر وہ خیال کرتے ہوئے رکھوایا گیا تھا، مگر جب گھوڑے اور اونٹ اور خچر اس پل پہ آ رہے ہیں، شہر سے باہر جانے والے جانور آدھے راستے پہ پہنچے، رک گئے، اور اس طرح رکے کہ ان کے سوار چابک مار مار کے چلا رہے ہیں، کوئی جانور آگے نہیں بڑھتا، ایک قطار بنتی چلی گئی۔ اور باہر سے آنے والے قافلے جب پل کے درمیان پہنچے تو وہاں بھی سواری کے جانور رک گئے، کوڑوں پہ کوڑے برسائے جا رہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اب یہ دونوں طرف کے قافلے والے حیران و پریشان، یہ ہمارے وفادار جانور کیا ہوا؟ وہ اتر کے آئے اور آ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پل کے درمیان ایک معصوم سید زادہ، فرزند زہرا، ایک امام وقت، ایک حجت خدا کا لاشا پڑا ہے، اس کے احترام میں ایک جانور قدم آگے نہیں بڑھا رہا۔ مولا ساتویں امام، یہ آپ کے مصائب کی انتہا تھی، اللہ نے یہاں مصائب کو روک دیا، لیکن کاش وہاں کربلا کے گھوڑے بھی رک جاتے، یہاں پہ امتحان اس سے زیادہ نہ لیا گیا۔ اور ادھر کربلا میں حسین مارا گیا، بہن نے بھائی کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھ لیا۔ تلہ زینبیہ سے یہ منظر دیکھ کے زینب خیموں میں آئی، اب اپنے لٹے قافلے کو سنبھالنا ہے، اب زینب اس قافلے کی سالار ہے۔ ایک بار زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی، اما فضا
میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ذرا باہر نکل کے دیکھنا۔ عجیب منظر دیکھا فضا نے۔ کیا دیکھا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ اے میری فوج کے سپاہیوں، تمہیں عربوں کا دستور پتا ہے، جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، گھوڑوں کی تیاری کرو۔ نال بندی ہو رہی، گھوڑے تیار کیے جا رہے، لیکن حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد قریب رہتا ہے۔ ایک بار وہ آگے آیا، اے سردار، اے پسر سال، ہمارے ساتھی نے بڑی غلطی کی، لیکن یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے سامنے اس کا لاشا پامال ہو۔ عمر سعد نے کہا کوئی بات نہیں، حبیب سے میرا کون سا جھگڑا، لے جاؤ لاشا۔ ہور کی فوج آگے بڑھی، کہا کہ ہمارے سالار نے بڑی غلطی کی، اس نے سزا پالی، مگر لاشے کی پامالی برداشت نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا یہ لاشا بھی لے جاؤ۔ ایک ایک شہید کا، ایک ایک صحابی کا، ایک ایک جوان بنی ہاشم کا کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست آتا ہے اور آ کے وہ لاشا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آخر میں ایک ہی لاشا، جہاں پہ آج زری ہے نا، ایک ہی لاشا جلتی ریتی پہ پڑا رہا، کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے فرزند کا لاشا ہے، یہ زہرا کے لال کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا۔ اگر اکبر زندہ ہوتے سب سے آگے بڑھ کے آتے، یہ میرے بابا کا لاشا۔ فضا نے کہا شہزادی بس ذرا آ کے دیکھیے، میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، آگے دیکھیے کیا منظر ہے۔ ہائے زینب، ایک بار پھر تلے زینبیہ پہ آئی اور یہ منظر دیکھا، میرا ماجایا سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے۔ پہلے تو مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا، ذرا آ کے دیکھ اس کے سینے پہ گھوڑے، اور پھر ایک بار فرات کو دیکھا۔ عباس، آقا کی ذرا سی تکلیف میں تڑپ اٹھنے والا عباس، ذرا آ کے دیکھ تو نہ رہا تو میرے حسین پہ کیا گزرے۔ واہ عباسا۔